علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان دوبارہ اپنی اصلیت پر آ گئے، کہتے تو کچھ اور ہے لیکن میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا، کوئی اوقات شوقات کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال خان صاحب نے ایک بار پھر اپنے لوگوں سے منہ موڑ لیا ہے، جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے خلاف آگ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، بلکہ کھیل گئے، کوئی بھی ریڈ لائن نہیں چھوڑی۔ عمران خان صاحب نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب نے عدالت کے خلاف، پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کی تربیت پر چلتے ہوئے عدلیہ کے خلاف ایک سنگین اور گھناؤنی مہم چلانا شروع کر دی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح فوج کے خلاف شروع کر دی تھی، اور پھر اس کا انجام 9 میں ہوا تھا۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ خان صاحب سے اب کیونکہ آ چکے ہیں نا پکڑ میں، گرفت میں، پہلے پکڑائی نہیں دیتے تھے، عدالتیں جو اب عمران خان صاحب کے نشانے پر ہیں، عمران خان صاحب کی تربیت یافتہ لوگوں کے، ظاہر عمران خان ہی ہے نا، عمران خان ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، تو جو اس کے نشانے پر ہیں وہی عدالتیں عمران خان صاحب کو یہاں تک لانے اور یہ سارا کچھ کروانے کی ذمہ دار بھی ہیں۔ ایک عدالتی نظام کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر عدلیہ کا نظام کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، باقی ماتحت عدلیہ بیچاری، وہ تو جج صاحبان کو ہمارے ہاں وکلا 5-7 وکیل اگر جاتے ہیں عدالت میں اور جج صاحب کسی کو ضمانت نہیں دیتے، وکیل اپنی پر آئی پر آتے ہیں، کچھ گروپس ہوتے ہیں وکلا کے، جج صاحب کو پھینٹا چھٹا لگا کے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت اس کا فیصلہ نہیں کرتی، اس کے بعد پھر پنچایتیں بیٹھتی ہیں، پھر وہ جج صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو اصل بات ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی، تو وہ عمران خان صاحب کو اتنے ریلیف دیتے گئے کہ خان صاحب ان ریلیفوں کی وجہ سے آج جیل میں، لیکن ایسا مائنڈ سیٹ تیار کر کے گئے کہ وہی عدلیہ عمران خان کے نشانے پر ہے۔ تو یہ 2 بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں۔ آج صبح میں نے ایک جو ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے وہ قصہ بتایا تھا طوطا طوطی اور الو والا، ہمارا ظاہر نظام اسی طرح چل رہا ہے، ناانصافی ہے، بدترین ناانصافی ہے، جہاں عدلیہ اپنے ججوں کو انصاف نہ دے پاتی ہو، جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے جج اپنے ہی عدالت کی کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے تھے اور اپنے ساتھی جج ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے، اور ناجائز، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ جج مزار علی اکبر نقوی صاحب ہیں، ان کی پراپرٹیز کا سوال اٹھا ہے تو ان کو پروٹیکٹ کر دیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی کی آڈیو لے کر سامنے آ جائیں، کسی کے اوپر الزام لگائیں اور ہم ان کو بینچز میں نہ بٹھائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں نے مزار علی اکبر نقوی کو بینچ میں بٹھا کر خاموش پیغام دیا ہے، کس کو؟ پارلیمنٹ کو، کیونکہ پارلیمنٹ میں مزار علی اکبر نقوی صاحب کی پراپرٹیز کے اوپر، اثاثوں کے اوپر، اور ان کی پرویز الہی صاحب کے ساتھ آڈیو جو تھی، گفتگو جو تھی، اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے تھے۔ تو جن کو پروٹیکٹ کرنا تھا ان کو پروٹیکٹ کیا، اور جن کو پروٹیکٹ نہیں کرنا تھا، جسٹس گلزار صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس سے گلزار صاحب، تو وہ جو جج جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ آرڈر جاری کر دیا گیا، فیصلہ دے دیا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کے متعلق کسی معاملے یا عمران خان صاحب کے متعلق کسی مقدمے میں ان کو نہیں بٹھایا جائے گا۔ یہ عدالت یہ فیصلہ نہیں دے سکتی، کوئی جج کسی جج کے اوپر یہ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ جی یہ جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب کو رہائی دلوانی تھی 9 مئی کے واقعے کے بعد، تو ڈکٹیٹ کر کے چیف جسٹس صاحب نے بھیجا کہ جی فلاں جج کے سامنے، میرا خیال محسن اختر کیانی، ان کے پاس لگائے کیس، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی یہ جو ہیں عامر فاروق یہ باعث ہیں اور مجھے اچھے نہیں لگتے، لہٰذا میرا مقدمہ ان کی عدالت میں نہ ہو۔ اب سنیے قسمت، ان کی عدالت میں مقدمہ بھی ہے، اور کل ان کی ہی عدالت سے عمران خان صاحب کو ریلیف بھی مل سکتا ہے، ضمانت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے ہی خلاف تحریک انصاف نے ایک محاذ گرم کیا ہوا ہے۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے وہ جو عمران خان صاحب نے، میں نے کہا نا کہ اپنی اصلیت دکھا دی ہے۔ خان صاحب کے زندگی میں سب سے پہلا جو خان صاحب کے اوپر احسان کیا، تو ظاہر والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ احسان نہیں کر، مطلب احسان ہی ہوتا ہے ویسے تو، لیکن فرض ادا کرتے اپنی طرف سے، اور اولاد اگر والدین کی جو محنتیں ہیں اس کا اگر کوئی صلہ نہ دے پائے، کم از کم یہ تسلیم کر لے کہ میرے اوپر میرے والدین کا احسان ہے، میں جو کچھ ہوں اپنے والدین کی بدولت ہوں، تو وہ اولاد
والدین کی کم از کم وہ سندھی میں کہتے ہیں تھک لئی ویندا، کم از کم وہ ذرا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے جو محنت کی ہے، ہم نے جو بچوں کے لیے مشقت کی ہے، چلے بچوں کو اس کا احساس ہے۔ خان صاحب نے وہ بھی کبھی نہیں کیا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی زبان سے اپنے والد صاحب کے لیے کوئی خیر کے 2 کلمات نکلے ہو، کبھی نہیں۔ ہاں والدہ کے ساتھ ان کی محبت تھی، لیکن بہرحال وہ ان کا ایک پرسنل میٹر ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر احسان کیا ماجد خان نے، کرکٹ میں لے آئے۔ خان صاحب کو بیٹنگ کرنے کا شوق تھا، اور اس وقت بیٹسمین کی لائن لگی ہوتی تھی، جگہ نہیں تھی کسی نئے بیٹسمین کی، تو عمران خان کو کھلانے کے لیے اپنے کزن کو ماجد خان نے ان کو بالنگ کی ٹریننگ دی کہ تم بالر بنو، بالر بنایا اور پھر ٹیم میں جگہ بنائی، اور جیسے ہی عمران خان کے پاس اختیار آیا، عمران خان صاحب کپتان بنے، سب سے پہلا شکار ماجد خان کا کیا۔ پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کے راستے روکے۔ بہت طویل تاریخ ہے عمران خان صاحب کی احسان فراموشی کی، لیکن اب جو عمران خان صاحب کے متعلق جیل سے خبر آئی ہے، وہ پہلی بار یہ خبر نہیں آئی، دوسری بار نہیں آئی، تیسری بار آئی ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کیا، جو جلاؤ گھیراؤ جنہوں نے کیا، وہ میری پارٹی کے کارکن نہیں ہیں۔ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے اعتراف کیا ہے، لوگوں کی تصویریں ہیں، جھنڈے ہیں، عمران خان صاحب نے تیار کیا تھا لوگوں کو۔ JIT نے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جمعے کو عمران کشور کی سربراہی میں جو JIT کام کر رہی ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، کیونکہ 9 مئی میں عمران خان کو گرفتار کرنے کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور نے اجازت دے دی ہے کہ جی کر لیں گرفتار۔ تو اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کل میکسیمم کل تک توشہ خانہ کی سزا میں قید ہوں گے، اس کے بعد اس سے ان کی ضمانت ہو جائے گی، سزا معطل ہو جائے گی، میرٹ پر ہونی ہے۔ چیف جسٹس نے ذرا عجلت سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال صاحب، انہوں نے ذرا عجلت سے معاملے میں انٹروین کی، اور وہ اس سے ظاہر ہے عمران خان صاحب کو میرٹ پر ملنے والی جو اب ریلیف ہے، اس کے اوپر عمران خان کے مخالفین سوال اٹھائیں گے، کہیں گے کہ جی دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کو رہا کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈکٹیٹ کروا کے، یا ضمانت دے دی، یا ان کی سزا معطل کر دی۔ ہماری سزائیں تو 2 سال تک معطل نہیں ہو رہی تھیں، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، اس طرح کی باتیں ہوں گی اور ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب نے کی ہے۔ تو بہرحال اس میں خان صاحب کل تک ہوں گے، لیکن پھر سائفر میں گرفتار ہیں، 9 مئی میں گرفتار ہیں۔ تو 9 مئی کی جو JIT ہے اس نے انویسٹیگیشن کی، اور میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے، جیو نیوز کی بھی خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جی 9 مئی میں ملوث لوگوں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا ہماری پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے کہا میں نے کسی کو کوئی اشتعال نہیں دلوایا تھا، اور میں تو پہلے گرفتار ہو گیا تھا، تو میں کسی کو فون کر کے اشتعال نہیں دلا سکتا تھا۔ حالانکہ بات غلط ہے۔ گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب کی ایک فون کال سامنے آ چکی ہوئی ہے مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ، اسی دن کی ہے، 9 مئی کی ہے۔ ایک حصہ سامنے آ چکا ہوا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ اور بھی ثبوت ہیں، لیکن وہ وقت آنے پر سامنے لائے جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب اس پوزیشن میں تھے کہ لوگوں کو فون کر کے ڈکٹیٹ کرتے، لوگوں کو فون کر کے بتاتے کہ کیا کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرا ان کو ویڈیو کلپس دکھائیں گی تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے لوگوں کو نہیں اکسایا، البتہ جب گرفتار مجھے فوج نے کیا تو لوگوں نے فوجی چھاونیوں پر جانا تھا، اور کدھر جاتے، یعنی کنٹراڈکشن کہ ظاہر لوگ کون، PTI کے لوگ نا، عوام تو نہیں تھے، وہ PTI کے لوگ تھے، ایکٹیوسٹ تھے جو نکلے تھے۔ عوام نکلتے تو پھر وہ 2-3 ہزار لوگ تو نہ ہوتے، مطلب 1.5-2 کروڑ کی آبادی کے شہر لاہور میں پھر اتنے کم لوگ تو نہ ہوتے، پھر زیادہ لوگ ہوتے، یا تقریباً لگ بھگ اتنے ہی جڑواں شہر اسلام آباد اور راول پنڈی میں اتنے کچھ چند سو لوگ نکلتے اور جا کر GHQ پر جاتے، یا کراچی 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے تو وہاں صرف ایک رینجر چوکی تک لوگ محدود ہوتے، اور وہ بھی چند درجن۔ عوام نہیں تھے، ایکٹیوسٹ تھے۔ اور پھر عمران خان صاحب اپنی ہی بات کی کنٹراڈکشن کرتے ہیں کہ جی یہ تو ریئیکشن تھا کہ مجھے فوج نے گرفتار کیا، اگر مجھے پولیس گرفتار کرتی تو لوگ تھانوں پر آتے۔ اب یہاں جو چیز ہے، جمعے کو کہتے ہیں کہ جی یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اب اس میں جو ایک تو ہے کنٹراڈکشن سے علاوہ جو بات ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ خان صاحب پہلے تو یہ مان ہی نہیں رہے نا کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کا کیا تھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں جو موجود تھے اندر،
جن کو گرفتار کیا گیا کور کمانڈر ہاؤس سے کی ویڈیوز کے اس کی ثبوتوں کی بنیاد پر کہ اندر جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، اس وقت موجود تھے، جو لیڈ کر رہے تھے، جن کی آڈیوز ہیں، وہ عمران خان صاحب، پھر وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں، پھر محمود رشید صاحب ہوں، پھر اعجاز چودھری صاحب ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، خدیجہ شاہ ہوں، پھر جو بھی ہوں، پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ لا تعلقی کر رہے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح عمران خان صاحب کا نا ایک تاریخ ہے نا، میں نے جیسے ماجد خان کی بتائی، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ خان صاحب کی پہلی شادی خان صاحب نے سیاست کی وجہ سے ختم کی تھی، میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، وہ کوئی اس طرح کی باتیں کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ ان کو کہا گیا تھا، حمید گل کی پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ جی آپ یہ اگر پاکستان میں سیاست کرنی تو یہ شادی نہیں چل سکتی، پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے بہانہ شہانہ بنا کر بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا۔ ٹہریان کا دیکھیں نا، عمران خان کے بچوں کے ساتھ پل رہی ہیں، اون نہیں کر رہے۔ اچھا جی، دوسری شادی کی بہنوں کو چھوڑ دیا، وہ شادی بھی چھوڑ دی۔ تیسری شادی کی بہنوں کے ساتھ تعلقات ختم، اب مصیبت میں ہیں تو بہنیں ہوتی ہیں، پھر وہ بہنیں عمران خان صاحب کے ساتھ، پھر ویسے وہ باقی معاملات میں ٹھیک ساتھ تھیں، لیکن گھر آنا جانا، یعنی یہاں تک کہ اس شادی کی وجہ سے عمران خان صاحب نے لندن جانا چھوڑ دیا تھا، اپنے بچوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ بڑا کہتے ہیں جی کہ مجھے برطانیہ کی حکومت کی طرف سے مجھے دعوتیں آتی تھیں، لیکن مجھے جب دیکھتا تھا کہ جس کا فائدہ پاکستان کو کوئی نہیں ہے تو اس لیے میں جاتا ہی نہیں تھا، وہاں میں جاتا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ جاتے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ جی بشرا بی بی نے منع کیا ہوتا تھا کہ لندن جاؤ گے، جماعہ سے ملو گے، بچوں سے ملو گے، وہاں مت جاؤ، اور بچے بھی نہیں آئے۔ چلیں لندن تو اس لیے نہیں جاتے تھے کہ جی سرکار کا خرچہ نہیں کروانا چاہ رہے تھے، تو بچوں کو بلا لیتے پاکستان، اپنے پلے سے ٹکٹ دے کے وہ آ جاتے خان صاحب سے ملنے۔ جب 3 نومبر کا حملہ ہوا تھا تو تب آئے تھے، اس کے بعد علاوہ کبھی بچوں کی آمد نہیں سنی، یا کوئی ایک آدھ بار آئے ہوں۔ بہرحال تو ایک تو یہ ہے، تو پہلے وہ جس طرح باقیوں کو، جہانگیر ترین کی مثال آپ کے سامنے، علیم خان کی مثال آپ کے سامنے، وہ یعنی سیاست کے لیے بیوی بچے چھوڑے، اقتدار کے لیے محسن چھوڑ دیے، جہانگیر ترین کو چھوڑا نہیں بلکہ انتقام کا نشانہ بنایا۔ اب مصیبت میں آ گئے تو اپنے جانثار کارکن ہوتے ہیں بیچارے، یہ جو ریڈ لائن، مطلب وہ ان کو عقل استعمال کرنی چاہیے کہ بھئی ایک لیڈر اپنی زبان پہ قائم نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اس کے پیچھے کتنا دیر کے لیے وہ کھڑے ہوں اور کیوں کر اس کے لیے مصیبتیں جھیلیں۔ لیکن عمران خان کو تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا، کارکنوں کے ساتھ۔ کہتے جی میرا کئی بار ٹی وی پر آ کر جو ویلاگ کرتے تھے، کئی بار ویلاگ پر آ کر عمران خان نے کہا کہ جی میرا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں، ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں۔ جب ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں جی پھر دیکھیں نا، پھر ہمارے لوگ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہ کرے تو اور کہاں کرتے اگر فوج مجھے گرفتار کرتی ہے تو۔ ایک تو یہ معاملہ، اب دیکھتے ہیں اس سے کیا نکلتا ہے۔ بڑے بڑے ثبوت عمران خان صاحب کے اگینسٹ 9 مئی میں ہے۔ ابھی معاملہ، کیونکہ میں نے گزارش کی ہے کئی بار کہ چیف جسٹس صاحب ابھی بھی میں نے یہی بات کی کہ جو ریلیف دیتے ہیں تو عمران خان صاحب اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو عمران خان صاحب مزید رگڑے میں آتے ہیں، تو مزید رگڑے میں آئیں گے ابھی۔ اب دوسری چیز ایک طرف صاف نظر آ رہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق، جنہوں نے پرسوں کہا الیکشن کمیشن کو ان کے وکیل کے نہ آنے کی وجہ سے کہ جی وہ آپ کے اگر وکیل نہیں آئے تو آج تو حتمی دلائل ہونے تھے جمعے کو، تو اگر سوموار کو وہ نہیں آتے، کوئی آئے نہ آئے، میں نے فیصلہ سنا دینا ہے، اور یہ کہا کہ جو غلطیاں ٹرائل کورٹ نے کی ہیں ہمیں وہ کام نہیں کرنا، یعنی تسلیم کر لیا گیا عدالت کی طرف سے کہ لکوناز ہے، خامیاں ہیں۔ تو جب خامیاں ہوتی ہیں کسی فیصلے میں، ٹرائل پروسیس میں، کہ حق دفاع نہیں ملا، اپنا جو قابل سماعت ہونے کی جو پلی تھی وہ صحیح نہیں سنی گئی، جو بھی جلد بازی میں فیصلہ سنایا گیا، اگر یہ خامیاں ہیں تو اس خامیوں کا فائدہ لامحلہ ملزم کو ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر 2-4% بھی جج کو شک ہوتا ہے نا کہ یہ ملزم کے اوپر الزام، جو 95% جج کو یقین ہے کہ یہ الزام ٹھیک ہے، 5% بھی اگر جج کو شک ہے کہ الزام غلط ہے، تو پھر جج ملزم کو اس کا فائدہ دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو فائدہ ملنے جا رہا تھا اور ملے گا، کل نظر آ رہا ہے کہ کل عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، مگر اسی جج کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی ہے
خصلت اصل اور عادت نہیں جاتی. جیسے ضامر فاروق کے خلاف سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی نے کروا دی، منافق ہے، یہ ہے، وہ ہے. اب اس پر وزارت قانون نے نوٹس لیا، انہوں نے کہا کہ کسی بھی ادارے کے خلاف اس طرح کی کیمپین، اس طرح کی مہم کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اب وہ دن گئے نا کہ عمران خان صاحب عدالتوں کے اوپر چڑھائیاں کرتے تھے اور عمران خان صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہوتا تھا. عمران خان صاحب جج ظفر اقبال کی تصویریں چلوا کر اپنے بھانجے کے ذریعے کہتے تھے کہ اس کی شکل پہچانو، اس کے اہل اولاد اور یہ وہ سارا، یا باہر بیٹھ کر عمران خان صاحب کے ٹرولز ان کے ججوں کے گھروں کے ایڈریس دے رہے ہوتے تھے اور کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. وہ دور تو اب نہیں ہے، یہ نگران دور ہے. اور ابھی نگران دور ستمبر کے بعد کیا ہوگا وہ بھی کہانی بڑی دلچسپ ہے، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. تو خان صاحب کو اب یہ جو ججوں کے خلاف انہوں نے مہم شروع کی ہوئی ہے، یہ جب پنجاب کے الیکشن اسمبلی توڑی تھی نا تو پھر الیکشن نہیں مل رہے تھے، تو خان صاحب نے پہلے یہ کوشش کی کہ وکلا موومنٹ شروع کروں. آئین بچاؤ تحریک، عدلیہ کا ساتھ دو تحریک نہیں اٹھی تھی. اب وہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ججوں کے خلاف ایک موومنٹ چلا، مطلب ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر ان کے لوگ جو ہیں ایک بڑا محاذ بنا کر ان کے اگینسٹ جو ہے وہ شروع ہوئے. تو چلنا نہیں ہے. اب وہ سندھی میں کہتے ہوئے نہیں وڈیرا کھائی ہوئے. تو وہ دن گئے. اب خان صاحب کو ہاتھوں ہاتھ حساب دینا پڑے گا اگر وہ فاؤل کریں گے. ہاں اگر عمران خان صاحب صاف ستھری سیاست کرتے ہیں، پھر عمران خان صاحب کے اگینسٹ اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم عمران خان صاحب کے حق میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.